الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، اور یہ محنت ہے، یہ کاوش ہے، یہ تعریف ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی۔ آج ہم پڑھیں گے اس کا صفحہ نمبر 259 259 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے مطابق صفحہ نمبر ہے 326 326۔ آج کے فائدے میں فرماتے ہیں امام صاحب، من لم یعرف نفسہ کیف یعرف خالقہ، جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، جسے اپنے نفس کی معرفت نہیں ہے، وہ اپنے خالق کو کیسے پہچان سکے گا؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس عنوان کے تحت کہ فاعلم، یہ بات آپ جان لیں، ان اللہ تعالی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق فی صدری کا بیتن، تمہارے سینے میں ایک گھر پیدا کیا ہے، ایک گھر بنایا ہے۔ تمہارے سینے میں اللہ نے ایک گھر بنایا ہے۔ وَهُوَ الْقَلْبُ، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ وَوَضَعَ فِي صَدْرِهِ، اور اس دل کے صدارتی مقام پہ اللہ نے رکھا ہے عرشن، ایک تخت۔ اس دل کے صدارتی مقام میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ عرشن، ایک تخت، لمعرفتہ، اپنی معرفت کے لیے، یعنی کہ اللہ کی معرفت کے لیے۔ یستوی علیہ المثل الاعلی، اس تخت کے اوپر مستوی ہے المثل الاعلی، المثل الاعلی۔ اب سوال پیدا ہوگا، المثل الاعلی کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے؟ تو اس کے لیے چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل میں آیت نمبر 60 میں 60 میں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے المثل الاعلیٰ، سب سے اونچی صفت، سب سے اونچا وصف، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو المثل اعلیٰ کا معنی، الاعلیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے اونچا۔ المثل کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ صفت، وصف۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کی صفات۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سینے میں ایک گھر بنایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل۔ اور اس دل کے صدارتی مقام میں اللہ نے رکھا ہے ایک تخت، لمعرفتی، اپنی معرفت کے لیے، یستوی علیہ، یہ جو تخت ہے اس کے اوپر کون موجود ہے؟ کہتے ہیں یستوی علیہ، اس پہ مستوی ہے المثل الاعلی، سب سے اونچی صفت، یعنی کہ اللہ کی صفات۔ فہوا، پس وہ کون؟ اللہ تعالی۔ مستوین، وہ بلند ہے، علی عرشہ، اپنی عرش پہ، بذاتہ، اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ذات کے اعتبار سے، بائن من خلقہ، اپنی مخلوق سے وہ الگ ہے۔ اللہ تعالی کہاں ہے؟ عرش سے اوپر ہے، بذاتہ، اپنی ذات کے اعتبار سے، اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ علم کے لحاظ سے اللہ تعالی ہر جگہ ہے، یعنی کہ ذاتی طور پہ اوپر ہے، اوپر ہونے کے باوجود ہر ایک کے ساتھ ہے، علم کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، کنٹرول رکھنے کے لحاظ سے، قدرت رکھنے کے لحاظ سے، احاطہ کرنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی کہ کوئی بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کی قدرت و کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ ہر آواز کو وہ سن رہا ہے، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کا احاطہ کر رکھا ہے، اس لحاظ سے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے۔
لیکن ذاتی طور پہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. اور عرش کے اوپر ہونے کا عقیدہ اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا ہے. کم از کم 7 آیتیں ہیں اس بارے میں. ان میں سے ایک سورہ طٰہٰ، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے. لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. امام مالک کے بارے میں مشہور و معروف بات ہے کہ ان کے پاس آنے والا آیا اور اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا الاستواء معلوم، کہ الاستواء کا معنی تو معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے. کیا معنی ہے؟ اوپر ہونا، بلند ہونا. یعنی کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ عرش کے اوپر بلند ہے. والکیف مجہول، لیکن اللہ عرش کے اوپر مستوی اور بلند کیسے ہے، تفصیلات، کیفیت مجہول، یہ نامعلوم ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. سوال کرنا ہی نہیں چاہیے، سوال کرنا ہی غلط ہے کہ کیسے. والایمان بہ واجب، لیکن اس بات پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، عرش پہ مستوی ہے. تو یہ ہے فہو مستوی علی عرشہ بذاتہ، اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے بذاتہ، اپنی ذات کے ساتھ. بائن الخلق، اپنی مخلوق سے الگ ہے. بائن کے معنی الگ. اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنی مخلوق سے الگ ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد اتفق سلف الامت و ائمتها، اس امت کے سلف صالحین کا اور اس امت کے بڑے بڑے علماء کا اتفاق ہے اس بات پہ، اس بات پہ ان الخالق تعالی بائن من مخلوقاتہ، کہ اللہ تعالی جو خالق کائنات ہے وہ اپنی مخلوقات سے الگ ہے. کیا مطلب ہے جی اس کا؟ کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ لیس فی ذاتہ شیء من مخلوقاتہ، اللہ کی ذات میں اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں ہے. ولا فی مخلوقاتہ شیء من ذاتہ، اور اللہ کی مخلوقات میں اللہ کی ذات میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ کہ اللہ اپنی مخلوق میں حلول کیے ہوئے ہے، مخلوق میں اتر چکا ہے، اللہ اور مخلوق ایک ہو چکے ہیں، حلول کا عقیدہ بھی غلط، وحدت الوجود کا عقیدہ بھی غلط. دونوں عقائد کیا ہیں؟ غلط ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ والمثل الاعلی من معرفتہ ومحبتہ وتوحیدہ مستوی علی سریر القلب. اچھا اللہ کہاں مستوی ہے؟ عرش پہ. اللہ مستوی ہے اپنے عرش پہ، عرش سے اوپر ہے اللہ تعالی. اور پھر یہ بتایا تھا ابن القیم نے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے سینے میں بنایا ہے کس کو؟ ایک گھر کو. سینے میں کیا بنایا؟ ایک گھر. اس گھر کا نام کیا ہے؟ دل. بندے کے سینے میں گھر، گھر کا نام کیا ہے؟ دل. اور یہ جو گھر ہے اس کے صدارتی مقام پہ اللہ نے رکھا ہے ایک تخت. یہ تخت کس لیے ہے؟ اللہ کی معرفت کے لیے. یہ تخت کس لیے ہے؟ اللہ کی معرفت کے لیے. اور اس تخت کے اوپر موجود ہیں کیا؟ اللہ کی عظیم صفات، اللہ کی بلند و بالا صفات. اس کے بعد کہتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے اپنے عرش پہ، ذاتی طور پہ اپنی مخلوق سے الگ ہے. والمثل الاعلی من معرفتہ و محبتہ و توحیدہ، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی توحید پہ مشتمل المثل الاعلی، یہ جو ہے یہ مستوی ہے علی سریر القلب، دل کے تخت پہ. دل کے تخت پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی محبت اور اللہ کی توحید
پہ مشتمل المثل الاعلیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم اوصاف. وعلی السریر، اور اس تخت پہ، کون سا تخت؟ دل والا. وعلی السریر، اور اس تخت پہ بساط من الرضا، اس تخت پہ بساط کس کو کہتے ہیں؟ بچھونا، چٹائی، زری، قالین. اور اس تخت کے اوپر بساط، بچھونا ہے کس کا؟ من الرضا، رضا کا، اللہ کی رضا کا. ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دائیں اور بائیں جانب کیا رکھے ہیں؟ مرافق رکھے ہیں. مرافق کس کو کہتے ہیں؟ یہ مرفق کی جمع ہے، اسی سے لفظ ہوتا ہے مرفق الدار، گھر کی وہ چیزیں جو انتہائی ضروری ہوں. مثال کے طور پہ غسل خانہ، جس کو آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ واش روم. باورچی خانہ، جس کو آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ کچن وغیرہ. تو گھر میں یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو چونکہ یہاں پہ ابن القیم رحمہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کے سینے میں ایک گھر رکھا ہے، اور وہ گھر کا نام کیا ہے؟ دل. اور پھر یہ بتایا ہے کہ اس دل والے گھر میں ایک تخت ہے، اور اس تخت کے اوپر کون ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور توحید کی عظیم صفات. اور اس تخت کے اوپر بچھونا ہے اللہ کی رضا کا. اب کہتے ہیں کہ اس کے دائیں اور بائیں جانب اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام، شرائعہ، اپنی شریعتوں اور اپنے احکام، و اوامر، اور اپنے اوامر کے مرافق رکھے ہیں. یعنی کہ اس کے دائیں بائیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے اوامر، واجبات، احکام، یہ موجود ہیں. وفتح الیہ، اور اللہ نے اس کی طرف کھول دیا ہے باب، ایک دروازہ، یعنی کہ اس کی طرف ایک دروازہ آتا ہے، اس کی طرف اللہ نے ایک دروازہ کھول دیا ہے. من جنت رحمتہ والانس بہ والشوق الی لقائہ. یہ دروازہ کس چیز کا ہے؟ کہتے ہیں اس کی طرف دروازہ کھول دیا ہے اپنی رحمت اور اپنے ساتھ مانوس ہونے، اللہ کے ساتھ مانوس ہونے، اور اس سے ملاقات کا شوق رکھنے کی جنت کا دروازہ کھول دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے ساتھ مانوس ہونے اور اپنی ملاقات کا شوق رکھنا، اس کی جو جنت ہے، اس کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا ہے. وَأَمْطَرَهُ، اور اللہ نے اس پہ بارش برسائی ہے. من وابل کلامہ، اپنے کلام کی موسلا دار بارش، زوردار بارش. اللہ نے اس پہ اپنے کلام کی موسلا دار زوردار بارش برسائی ہے. ما انبت فیہ اصناف الریاحین والاشجار المثمرہ من انواع الطاعات والتحلیل والتسبیح والتحمید والتقدیس. یہ جو اللہ نے اپنے کلام کی موسلادھار بارش برسائی ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں؟ اس نے اگا دیے ہیں فیہ، اس میں کیا اگا دیے ہیں؟ اصناف الریاحین، طرح طرح کے خوشبودار پھول. الریاحین ریحان کی جمع ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے نا، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، کہ اگر مرنے والا ان میں سے ہو جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں تو اس کے لیے راحت ہوتی ہے، خوشبودار پھول ہوتے ہیں، نعمتوں والی جنت ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الریاحین ریحان کی جمع ہے، خوشبودار پھول. والاشجار المثمرہ،
پھلدار درخت. اچھا کیا مراد ہے یہاں پہ خوشبودار پھولوں سے، پھلدار درختوں سے؟ وہ بتا رہے ہیں خود ابن القیم، من انواع الطاعات، مختلف نیک اعمال، والتحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، والتسبیح سبحان اللہ کہنا، والتحمید اور الحمدللہ کہنا، والتقدیس اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ قدوس ہے. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی موسلا دار بارش برسائی اس کے اوپر، تو اس بارش نے اس میں کیا اگا دیے؟ خوشبودار پھول اگا دیے، مختلف پھلدار درخت اگا دیے. اور مراد ان خوشبودار پھولوں سے اور ان پھلدار درختوں سے کیا ہے؟ طرح طرح کی نیکیاں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے کلام کی بارش برسائی تو آگے سے پھر کیا ہوا؟ انسان کیا کرتا ہے؟ نیکیاں کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، والتقدیس اور اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے. وَجَعَلَ فِي وَسَطِ الْبُسْتَانِ شَجَرَةَ مَعْرِفَةٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس باغ کے بیچ میں معرفت کا درخت لگا دیا ہے. فہیا، تو یہ جو معرفت کا درخت ہے، فہیا تؤتی اکلہا، یہ اپنا پھل دیتا ہے، کل حین، ہر وقت، باذن ربہا، اپنی رب کے حکم سے. یہ معرفت کا درخت ہے نا، تو درخت کا کام کیا ہے؟ پھل دینا. تو یہ اپنا پھل دیتا ہے ہر وقت. وہ پھل کیا ہے؟ من المحبتی، محبت کا پھل، والانابتی، یعنی کہ اللہ سے محبت کا پھل، والانابتی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا پھل، والخشیتی اور اللہ سے ڈرنے کا پھل. کیونکہ باغ کے بیچ میں کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا درخت. اور جب اللہ کی معرفت ہو جائے پھر انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے، اللہ کی خشیت رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے بارے میں علم رکھنے والے، اللہ کی معرفت رکھنے والے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے باغ کے بیچ میں معرفت کا درخت لگا دیا، اور یہ اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. اور وہ پھل کیا ہے؟ من المحبتی، اللہ کی محبت، یعنی کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. والانابتی، اللہ کی طرف رجوع، والخشیتی، اللہ سے ڈر، والفرح بہ، اور اللہ تعالیٰ پہ خوش ہونا، والابتہاج بقربہ، اور اللہ کا قرب پانے پہ الابتہاج، انتہائی زیادہ خوش ہونا، شاداں ہونا. اللہ کا قرب پانے پہ الابتہاج کا معنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پر رونق ہو جانا. وَأَجْرَى إِلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ مَا يَسْقِيهَا مِن تَدَبُّرِ كَلَامِهِ وَفَهْمِهِ وَالْعَمَلِ بِوَصَايَاهُ. اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی طرف، کون سا درخت؟ اللہ کی معرفت کا درخت. اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی طرف جاری کر دی ہے ما، وہ نہر، یسقیہا، جو اس کو پانی دے رہی ہے. کس کو؟ اس درخت کو. اچھا، پانی والی جو نہر ہے، یہ نہر جو ہے یہ بہہ رہی ہے کس چیز سے؟ من تدبر کلامہ وفہمہ والعمل بوصایاہ، اللہ تعالیٰ کے کلام پہ تدبر کرنے کی نہر، وفہمہ اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی نہر، والعمل بوصایاہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی نہر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو درخت ہے یہ کمزور نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پانی مل رہا ہے.
پانی کس چیز کا مل رہا ہے؟ اللہ کے کلام پہ تدبر کرنے کا. جیسے جیسے آپ اللہ کے کلام پہ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، اللہ کی معرفت بڑھے گی. وفہمہ، جیسے جیسے آپ اللہ کے کلام کو سمجھیں گے، اللہ کی معرفت والا درخت جو ہے مضبوط ہوگا. والعمل بوصایاہ، جیسے جیسے آپ اللہ کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو ویسے ویسے اس درخت کو قوت ملے گی. عمل کرنے کی وجہ سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کرنے کی وجہ سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. وعلق فی ذلک البیت قندیلا، اور اللہ تعالیٰ نے لٹکا دی ہے فی ذلک البیت، اس گھر میں. کون سا گھر؟ دل والا گھر. اللہ نے لٹکا دی ہے اس گھر میں قندیلاً، اللہ نے لٹکا دیا اس میں قندیلاً. اس کا معنی آپ کر سکتے ہیں لیمپ، چراغ، فانوس بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ ظرف جس میں کیا ہوتا ہے؟ چراغ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کئی گھروں میں کیا فانوس لٹکا دیتے ہیں، شیشہ سا، شیشے کا ایک برتن کہہ لیں، ظرف کہہ لیں، جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ چراغ. تو لٹک رہا ہوتا ہے نا. اب دیکھیں، کہتے ہیں وَعَلَّقَ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ، اللہ نے لٹکا دیا اس گھر میں قندیلاً، ایک فانوس، ایک چراغ. اسرجہ، جس کو اللہ نے روشن کر رکھا ہے. بِضِيَاءِ مَعْرِفَتِهِ، اپنی معرفت کی روشنی کے ساتھ. وَالْإِيمَانِ بِهِ، اور اپنی ذات پہ ایمان لانے کی روشنی کے ساتھ. وَتَوْحِيدِهِ، اور اپنی توحید کی روشنی کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل والے گھر میں فانوس ہے، اور یہ فانوس روشنی دیتا ہے کس کے ساتھ؟ جب اللہ کی معرفت کی روشنی ہو، اللہ پہ ایمان لانے کی روشنی ہو، اور اللہ کی توحید کی روشنی ہو. فَهُوَ يَسْتَمِدُّ، یہ مدد لیتا ہے. یہ کون؟ یہ فانوس، یہ چراغ، یہ فانوس، یہ چراغ جو ہے یہ یستمد، مدد لیتا ہے. من شجرۃ مبارکہ، ایک بابرکت درخت سے، زیتونۃ، جو کہ کیا ہے؟ زیتون ہے. چراغ کو جلنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تیل. ایسے ہی ہے. تو کہتے ہیں کہ فَهُوَ يَسْتَمِدُّ، یہ جو فانوس ہے، یہ جو چراغ ہے، یہ مدد لیتا ہے من شجرۃ مبارکہ، کہاں سے؟ ایک بابرکت درخت سے، زیتونۃ، جو کہ کیا ہے؟ زیتون. اور زیتون کا درخت واقعی بابرکت ہے. یہ ویسے بھی قرآن کے الفاظ ہیں. لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ زیتون کا درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ زیتون کا یہ درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اس کے دو مطلب ہیں، اس کی دو تفسیریں ہیں. یہ شیخ حماد کتنی تفسیریں ہیں؟ دو. شیخ حماد کو پڑھائی گئی تھی. تو اس کی دو تفسیریں ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ یہ درخت جو ہے زیتون کا نہ مشرقی ہے نہ مغربی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے میدان میں ہے. کہاں ہے؟ کھلے میدان میں. کیونکہ کئی درخت ایسے ہوتے ہیں جو مشرقی ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو مغربی ہوتے ہیں. یہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. اچھا، مشرقی کون سا درخت ہوتا ہے؟ مشرقی درخت وہ ہے جس کو صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے تب دھوپ پڑتی ہے، تب اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے. اور پچھلے ٹائم زور کے بعد، زوال کے بعد اس کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی. کیونکہ اس درخت کی جو مغربی جانب ہے ادھر کیا ہے؟ کوئی پہاڑ ہے یا کوئی اور درخت ہیں جن کی وجہ سے اس درخت کے اوپر پچھلے ٹائم دھوپ نہیں پڑتی، پچھلے پیر دھوپ نہیں پڑتی. تو یہ درخت کیا ہو گیا؟ مشرقی. اور مغربی کیا ہوگا؟ جس کے اوپر پہلے ٹائم دھوپ نہیں پڑتی،
زوال سے پہلے اس کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی، کیونکہ اس کی مشرقی جانب کیا ہے؟ پہاڑ ہیں یا کوئی درخت ہیں، اور مغربی سائڈ چونکہ اس کی خالی ہے تو پچھلے ٹائم اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مغربی۔ اور جس درخت کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں یہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، بلکہ دونوں سائڈ پہ رکاوٹیں نہیں ہیں، پہاڑ نہیں ہے، درخت نہیں ہے، ادھر سے بھی دھوپ پڑتی ہے ادھر سے بھی دھوپ پڑتی ہے، صبح سے لے کے شام تک دھوپ پڑتی ہے۔ اچھا، دھوپ پڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ دھوپ آپ کو پتا ہے کہ درختوں کو فائدہ دیتی ہے، اور پھل کو اس سے قوت ملتی ہے، غذا ملتی ہے، تو پھل عمدہ ہوتا ہے، تیل صحت والا ہوتا ہے، شاندار ہوتا ہے، پھل کے اندر جو رس ہوتا ہے وہ بڑا شاندار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس چراغ کو جو تیل مل رہا ہے بابرکت درخت کا، اور وہ کون سا بابرکت درخت؟ زیتون۔ اور زیتون کا عام درخت نہیں، وہ درخت جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، بلکہ کیا؟ میدانی ہے، اس کے نہ ادھر کوئی رکاوٹ ہے نہ ادھر کوئی رکاوٹ ہے۔ دوسری اس کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے کہ یہ زیتون کا درخت جو ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، بلکہ اس کی دونوں سائڈ پہ رکاوٹیں موجود ہیں۔ پہلی تفسیر کیا تھی کہ دونوں سائڈ پہ رکاوٹیں موجود نہیں ہیں، اب کیا ہے کہ دونوں سائڈ پہ رکاوٹیں موجود ہیں، اس لیے نہ یہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، نہ پہلے ٹائم اس کو دھوپ ملتی ہے نہ دوسرے ٹائم ملتی ہے۔ تو اگر یہ تفسیر کریں پھر کیا فائدہ ہے جی اس کا؟ کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس درخت کے اوپر جو زیتون کا پھل لگتا ہے اس کو دھوپ نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ زیادہ دھوپ کیا ہوتی ہے؟ نقصان دہ۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ تفسیر کی گئی ہے۔ تو پہلی تفسیر کے لحاظ سے کیا تھا؟ میدانی، یعنی کہ نہ مشرقی سائڈ پہ کوئی رکاوٹ نہ مغربی سائڈ پہ کوئی رکاوٹ۔ اس کا مطلب دونوں ٹائم کیا پڑتی ہے؟ دھوپ پڑتی ہے، دھوپ ملتی ہے اس کو۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ پہلے ٹائم بھی اس کو دھوپ نہیں ملتی اور پچھلے ٹائم بھی دھوپ نہیں ملتی، تو دھوپ اس کو بالکل اس کے پھل کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ مفہوم یہ ہے کہ یہ چراغ کیسا ہوگا اور اس کی روشنی کتنی شاندار ہوگی، جس چراغ کو تیل مل رہا ہے ایک بابرکت درخت کا، اور بابرکت درخت کون سا؟ زیتون۔ اور زیتون کا ہر درخت نہیں، یہ خاص درخت، زیتون کے خاص درخت کا تیل مل رہا ہے اس کو، وہ درخت جو ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ یکاد زیتها یضیء، اس کا تیل قریب ہے کہ یضیء، خود ہی روشن ہو جائے، خود ہی روشن ہو جائے، یعنی کہ اتنا شاندار تیل، جیسے پٹرول کی کئی اقسام ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے، ایسے ہی ہے۔ ایک پٹرول وہ ہے جو ڈالا جاتا ہے ہماری گاڑیوں میں، بلکہ ہماری گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے، اس کی بھی کئی اقسام ہیں، اسی لحاظ سے ریٹ میں بھی فرق ہے۔ لیکن وہ پٹرول جو ڈالا جاتا ہے کن میں؟ جہازوں میں، وہ پٹرول کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ تو ایسے ہی تیل میں فرق ہے۔ تو یہ تیل اتنا شاندار ہے کہ یکاد زیتها یضیء، یوں لگتا ہے کہ یہ آگ لگائے بغیر خود ہی روشن ہو جائے گا۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ اس کو نہ چھوئے کیا کوئی آگ۔ یہ سورہ نور آیت نمبر 35 تھی، 35۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب ثم احاط علیہ احاطا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایک دیوار قائم کر دی ہے۔
ایک دیوار کا احاطہ کر دیا ہے. یمنعہ جو اس کو بچاتا ہے من دخول الآفات آفات بیماریوں کے آنے سے والمفسدین اور ان لوگوں کے آنے سے جو اس کو خراب کر دینے والی ہوں ومن یؤذ البستان اور ان لوگوں کے آنے سے جو باغ کو اذیت دیں تکلیف دیں خراب کر دیں برباد کر دیں. فلا یلحقہ اذاہم چنانچہ اس کو ان کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. وَأَقَامَ عَلَيْهِ حَرَسًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ اور اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا مقرر کر دیا ہے علیہ اس پہ حرسن مقرر کر دیا اس پہ حرسن پہرے دار من الملائکہ کن میں سے فرشتوں میں سے یحفظونہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں فی یقظتہ و منامہ اس کی بیداری میں بھی اور اس کی نیند میں بھی. ثم اعلم صاحب البیت والبستان بالساکن فیہ پھر اللہ نے بتا دیا ہے خبر دے دی کس کو صاحب البیت گھر کے مالک کو والبستانی اور باغ کے مالک کو خبر دے دی بالساکن فیہ اس کے بارے میں جو اس میں رہنے والا ہے. اللہ نے بتا دیا ہے کہ اس میں رہائش کس کی ہے رہنا کس نے ہے کس کو بتا دیا گھر کے مالک کو اس کو خبردار کر دیا ہے کہ دھیان سے اس میں رہنے والا کون ہے. تو کون رہنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات. اللہ تعالیٰ کی کیا بتایا تھا شروع میں دیکھیے نا جی ہاں وَوَضَعَ فِي صَدْرِهِ عَرْشًا اللہ نے اس گھر کے صدارتی مقام پہ کیا لگا دیا ہے تخت لمعرفتی اپنی معرفت کا یستوی علیہ المثل الاعلی اس تخت کے اوپر کون ہے موجود ہے کون رہ رہا ہے اللہ کی عظیم صفات اللہ کی بلند و بالا صفات اور آگے بتا بھی دیا ہے معرفتی ہی و محبت ہی و توحید ہی وغیرہ. تو ثم اعلم اللہ نے بتا دیا صاحب البیت گھر کے مالک کو والبستانی اور باغ کے مالک کو بالساکن فی اس کے بارے میں جو اس میں رہنے والا ہے. فَهُوَ دَائِمًا هَمُّهُ إِصْلَاحُ السَّكَنِ چنانچہ وہ جو ہے وہ کون فَهُوَ گھر کا مالک باغ کا مالک فَهُوَ دَائِمًا تو وہ ہمیشہ ہمُّهُ اس کی ٹینشن کیا ہے اس کی فکر کیا ہے اصلاح السکن رہائش گاہ کو رہائش گاہ کی اور گھر کی کیا کرنا اصلاح کرنا و اصلاح السکن و لم شاطی اور اس کے معاملے کو ٹھیک کرنا. کیا مطلب جی یعنی کہ گھر کا مالک وہ کون ہے انسان پھر ہمیشہ کیا رہتا ہے خبردار رہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میرے دل میں کیا چیز ہے میرے دل میں کیا اللہ کی صفات میرے دل میں کیا اللہ کی معرفت میرے دل میں کیا اللہ کی محبت. چنانچہ وہ اپنے دل کی اصلاح میں لگا رہتا ہے دل کو ٹھیک کرتا رہتا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں فَهُوَ دَائِمًا تو وہ مالک جو ہے ہمیشہ ہمہ اس کی ٹینشن کیا ہے اصلاح السکن اس رہائش گاہ کی اصلاح کرنا ولم شاطی اور اس کے معاملے کو ٹھیک رکھنا لیرضاہ الساکن
تاکہ اس پہ راضی رہے، الساکنو اس میں رہنے والا، منزلاً منزل کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے اس کے اوپر وہ راضی رہے، یعنی کہ کہیں یہ صفات نکل نہ جائیں، کہیں معرفت یہاں سے رخصت نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی محبت ختم نہ ہو جائے۔ وَإِذَا أَحَسَّ بِأَدْنَىٰ شَعْثٍ فِي السَّكَنِ، اور جب وہ محسوس کرتا ہے، کون؟ یہ مالک، بِأَدْنَىٰ شَعْثٍ معمولی سی بے ترتیبی، معمولی سی خرابی، فی السکن کس میں؟ رہائش گاہ میں، تو بادر الی اصلاحہ، وہ جلدی کرتا الی اصلاحہ اس کی اصلاح کی طرف، ولمہ اور اس کو درست کرنے کی طرف، کیوں؟ خشیۃ انتقال الساکن منہ، اس میں رہنے والے کے اس سے منتقل ہو جانے کے خوف سے، اس خوف سے کہ اس میں رہنے والا کہیں اس کو چھوڑ کے چلا ہی نہ جائے۔ اور یہ رہنے والا کون ہے پھر؟ اللہ کی صفات، اللہ کی یعنی کہ معرفت، اللہ کی محبت وغیرہ۔ فَنِعْمَ السَّاكِنُ وَالْمَسْكَنُ، کتنا ہی اچھا ہے اس رہائش گاہ میں رہنے والا، اور کتنی اچھی ہے یہ رہائش گاہ، کتنا اچھا ہے یہ دل جس میں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی معرفت وغیرہ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور کتنے اچھا ہے اس میں رہنے والا، یعنی کہ صفات بھی بڑی اچھی، اور وہ دل بھی اچھا ہو گیا کیونکہ اس میں یہ صفات موجود ہیں۔ پھر کہتے ہیں فسبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی کہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ کم بین ھذا البیت وبیت قد استولی علیہ الخراب، امام صاحب اب مقابلہ کرنے لگے ہیں اس گھر کا دوسرے گھر سے۔ یہ پہلا گھر تو بڑا شاندار تھا نا، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے آباد تھا، اللہ تعالیٰ کی توحید سے آباد تھا، اللہ کی محبت سے آباد تھا۔ اور اب ایک اور گھر ہے، کہتے ہیں کم بین ھذا البیت، کتنا فرق ہے اس گھر کے درمیان، وبیت اور اس گھر کے مابین، قد استولی علیہ الخراب جس پہ غلبہ ہے، الخراب ویرانی کا، وصار مأوی للحشرات اور وہ ٹھکانہ بن چکا ہے، للحشرات کن کا؟ کیڑوں مکوڑوں کا، والحوام اور زہردار کیڑوں کا، الحوام جمع ہے حامت ان کی، ومحلن اور جو مقام بن چکا ہے، لإلقاء الأنتان والقاذورات فیہ، بدبودار چیزیں پھینکنے کا اور گندی چیزیں اس میں پھینکنے کا۔ لو جی ایک اور دل ہے، یہ کیا ہے؟ ویران دل، اجڑا ہوا دل، اور اس میں کیا رہتے ہیں جی؟ یہ ٹھکانہ بن چکا ہے کن کا؟ کیڑے مکوڑوں کا اور زہردار چیزوں کا، اور اس میں جناب بدبودار چیزیں پھینکی جاتی ہیں، گندی چیزیں پھینکی جاتی ہیں، یعنی کہ اس کے اندر گند ہی گند ہے، گناہوں کا، شر کا، اللہ کی نافرمانی کا، مثال کے طور پہ۔ فمن اراد التخلی وقضاء الحاجہ، تو جو چاہے التخلی وقضاء الحاجہ، یعنی کہ خلوت اختیار کرنا، تنہائی اختیار کرنا اور حاجت کو پورا کرنا، یعنی کہ جو پیشاب کرنا چاہتا ہے، پخانہ کرنا چاہتا ہے، وجد خریبتن وہ پا لیتا ہے ایسی ویران جگہ کو، لا ساکن فیہا ولا حافظ لہا
جس میں کوئی رہنے والا نہیں اور جس کا کوئی محافظ نہیں، جس کا کوئی نگران نہیں. وَهِيَ مُعَدَّدَةٌ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، اور یہ جگہ تیار کی جا چکی ہے قضاء حاجت کے لیے، گند پھینکنے کے لیے، پخانہ کرنے کے لیے. مظلمۃ الارجاء، اس کے اطراف، اس کے کنارے کیا ہے؟ تاریک ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، روشنی یہاں پہ نہیں ہے. منتنۃ الرائحۃ، اور اس جگہ میں کیا ہے؟ بدبو ہی بدبو ہے، گندی یعنی کہ منتنا کا ہوگا گندی، رائحہ بو، تو یہ جگہ کیا ہے؟ بدبودار ہے. قد عمھا الخراب، اس کے اوپر ویرانی چھا چکی ہے. وملأتها القاذورات، اور اس کو گندی چیزوں نے بھر دیا ہے، یعنی کہ خیر کے لیے اب اس میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ اس کے اوپر چھا چکے ہیں، شر اس کے اوپر غلبہ پا چکا ہے. فلا یأنس بها ولا ينزل فيها الا من يناسبه سكناها من الحشرات والديدان والهوام. چنانچہ نہیں مانوس ہوتا بہا، اس جگہ کے ساتھ، ولا ينزل فيها، اور نہیں پڑاؤ ڈالتا اس میں، نہیں اترتا اس میں رہائش اختیار کرنے کے لیے، الا من يناسبه سكناها، مگر وہ جس کے لیے مناسب ہے اس میں رہنا. اور وہ کیا ہوں گی چیزیں جو ایسی جگہ پہ رہتی ہیں، گندی جگہ پہ؟ من الحشرات، کیا؟ کیڑے مکوڑے. والدیدان، یہ دودۃ ان کی جمع ہے، یہ بھی کیڑے ہیں. حشرات 6 ٹانگوں والے کیڑے، اور دیدان دوسرے کیڑے. والحوام، اور زہردار کیڑے، وہ یہاں پہ آ کے رہتے ہیں. الشیطان جالس علی سریرہا، شیطان ایسے گھر کے تخت پہ کیا ہوتا ہے؟ جالسن، بیٹھا ہوتا ہے. وعلی السریر بساط من الجہل، اور ایسے تخت کے اوپر بساط، چٹائی ہوتی ہے، بچھونا ہوتا ہے. کس کا؟ من الجہل، جہالت کا. وتخفق فیہ الاہواء، اور اس میں خواہشات نفس جو ہیں وہ متحرک ہوتی ہیں. وعن یمینہ وشمالہ، اور اس کے دائیں بائیں مرافق الشہوات واتباع الہویٰ، اس کے دائیں بائیں مرافق ہوتے ہیں. مرافق کے بارے میں پہلے تعارف ہو چکا ہے. کیا؟ گھر کی وہ چیزیں جو انتہائی ضروری ہیں، جیسے کہ مثال دی تھی کیا؟ واش روم، غسل خانہ، بورچی خانہ یعنی کہ کچن وغیرہ. اس کے دائیں اور بائیں شہوات یعنی کہ من چاہی چیزوں اور خواہشات نفس کی پیروی کے مرافق ہوتے ہیں. وقد فتح الیہ باب، اور اس کی طرف کھول دیا جاتا ہے دروازہ. من حقد الخذلان، خذلان کا معنی کر لیں بے توفیقی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو بھی یار و مددگار چھوڑ دینا. بے توفیقی کی کھیتی، والوحشتی، اور وحشت کی کھیتی، والرکون الی الدنیا، اور دنیا کی طرف مائل ہونے کی کھیتی، والطمأنینۃ بہا، اور دنیا پہ مطمئن ہونے، والزہد فی الآخرہ،
اور آخرت سے اعراض کرنے کی کھیتی کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا جاتا ہے. یعنی کہ کس قدر صورتحال خطرناک ہوگی کہ جو دروازہ کھول دیا گیا ہے یہ بے توفیقی کا دروازہ ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے خیر کے کام کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. دنیا کی طرف مائل ہونے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, دنیا پہ مطمئن ہونے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے, اور آخرت سے اعراض کرنے کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ گھر کتنا خطرناک ہے, کتنا برا ہے, اور پہلا گھر کتنا اچھا ہے. آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں مکمل کریں گے, اور امید ہے کہ تب تک آپ کو یہ گفتگو یاد رہے گی کہ دو گھروں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے آپس میں, اور یہ گھر کہاں ہے؟ ہمارے سینے میں ہے. اور یہ گھر کیا ہے؟ دل. ایک وہ گھر ہے جو بہت اچھا ہے, اور ایک وہ گھر ہے جو بہت برا ہے. ان کا آپس میں مقابلہ کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو, ہمارے دل میں کون سا گھر بنائے؟ جو اچھے والا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو, اللہ تعالیٰ کی توحید ہو, اور جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے اوپر عمل بھی ہو, اللہ کے احکام کے اوپر عمل ہو, اور دروازہ کھولا گیا ہو تو وہ اللہ کی رحمت کا, اور اللہ سے مانوس ہونے کا, اللہ سے ملاقات رکھنے کے شوق کا, اور پھر بارش اللہ تعالیٰ کے کلام کی برسے, جس کے نتیجے میں وہاں پہ ایسے پھول جو ہیں وہ کھلیں, اور ایسے درخت جو ہیں وہ اگیں جو نیکیوں کے درخت ہوں, اور لا الہ الا اللہ کہنے کے درخت ہوں, سبحان اللہ کہنے کے درخت ہوں, الحمدللہ کہنے کے درخت ہوں, اللہ کی تقدیس بیان کرنے کے درخت ہوں, اور ان درختوں کے بیچ میں اللہ کی معرفت کا درخت ہو, جس کے نتیجے میں کیا ہو؟ اللہ کی محبت ملے, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ملے, اللہ کا ڈر جو ہے وہ پیدا ہو جائے, اور اللہ کے قریب ہونے پہ انتہائی زیادہ خوشی ملے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی دل بنانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.